عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. مسئلہ انسان کو جب بھی علم حاصل ہوتا ہے تو یا وہ عقل سے حاصل ہوگا، عقل سے، جس طرح آپ کا علم ہے حدوث عالم پر تو یہ عقل سے حاصل ہے کہ عقل نے ترتیب دی کہ العالم متغیر والمتغیر حادث، تو عقل نے کہا العالم، تو یہ علم والا حدوث العالم جو آیا ہے یہ کہاں سے آیا؟ کبھی آپ کا علم آتا ہے حواس، مبصرات پر علم بصر سے ہے، مشمومات پر علم شامہ سے ہے، مسموعات پر علم سامعہ سے ہے، مذوقات پر علم ذائقہ سے ہے، ملموسات پر علم لمس نرم گرم. ٹھیک ہے، تو دوسرا سبب اسباب علم میں سے حواس. ٹھیک، تیسرا سبب علم کا خبر صادق ہے. آپ کا علم مکہ پر ہے کہ نہیں ہے، لیکن مکہ آپ نے دیکھا ہے، عقل سے آپ سمجھ سکتے ہیں نہیں. آپ کو علم کہاں سے آیا ہے؟ خبر سے. لوگ بتاتے ہیں کہ المکہ المکرمہ موجود. ٹھیک ہے، تو علم کا سبب یا خبر صادق یا حواس یا سمونیہ جو ہے، سمونیہ ہے، سمونیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عقل ذریعہ علم کا نہیں ہے. عقل اس سے انکار کرتا ہے. علم حاصل ہے حواس سے، مبصر کا بصر سے، مشموع کا شامہ سے، مذوق کا ذائقہ سے، مسموع کا سامع سے، ملموس کا لمس سے. تو سمونیہ نے عقل کی مفید ہونے کا انکار کیا یا اقرار کیا؟ اور انہوں نے کہا کہ علم کس سے حاصل ہے؟ یہ معنی ہے السمونیت نفو. سمونیہ نے انکار کیا افادت النظر العلم مطلقا، اس بات سے کہ عقل افادہ مفید ہے علم کا، قائلین بأن لا علم الا بالحس، اعلان کرتے ہیں کہ علم حاصل نہیں ہے مگر کس سے؟ حواس سے. بات سمجھ میں؟ اور کیوں؟ وجہ یہ کہ عقل کے بعد کبھی علم حاصل ہوتا ہے یعنی مطابق للواقعات، اور کبھی جہل حاصل ہوتا ہے غیر مطابق. علم حاصل ہوتا ہے العالم متغیر والمتغیر حادث. العالم، یہ العالم حادث کی تصدیق ایسی ہے کہ وہ علم ہے مطابق لل، اور کبھی کبھی اس عقل کی جہل حاصل ہے. العالم مستغن عن الثانی وكل مستغن فهو قدیم فالعالم قدیم. یہ علم ہے یا جہل؟ جب علم مفید عقل مفید للعلم بھی ہے اور مفید للجہل بھی ہے تو یہ قابل اعتماد نہیں رہا. جب نہیں رہا اس کو سب سے نکالو، یہ اسباب علم میں سے نہیں ہے. یہ معنی ہے لأن الجزم، کیونکہ علم قد یکون جہلا، کبھی جہل کی صورت اختیار کرتا ہے اور جہل مثل علم کا. فماذا یعلم، پس فبماذا یعلم، کس سے معلوم ہوگا کہ ان الحاصل، کہ جو نتیجہ حاصل ہے بعد النظر وہ علم ہے، جہل نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مصنف کہتے ہیں کہ الیقین ثمانیۃ والشک تردد. السلام علیکم. وعلیکم. ہاں ولید کیا ہے؟ ہاں آپ ہاں
ہاں اچھا یار حفیظ سے کرو نا، یہ شعبہ اس کا ہے. ان کو کہو کہ اگر وہ کہے اس کی اجازت لو، انہوں نے کہا اجازت ہے. ہاں چلو ٹھیک. ویسے حفیظ کو پہلے اطلاع کرو نا، ان لوگوں کو ہم نے اعتماد میں بھی رکھنا ہے نا. نہیں جائے گا، کیوں نہیں جائے گا؟ لیکن اگر آپ اطلاع ہی نہ دیں وہ پھر ناراض ہو جائے گا. بس ٹھیک ہے، ان کو کہو. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مصنف کہتے ہیں کہ یار علم کا کمال یہ ہے کہ دل مطمئن ہوتا ہے، اور جہل کا یہ ہے کہ دل پریشان ہوتا ہے. آپ ایک کتاب کا مطالعہ دیکھتے ہیں اور صحیح مضمون تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ کا دل باغ باغ ہوتا ہے، اور جب تک وہ حقائق آپ پر کھلتی نہیں ہے تو اب کیا ہے؟ پریشان. تو مصنف کہتے ہیں کہ ایک عقل سے علم حاصل ہوا حضور سے الگ، وہاں دل مطمئن ہوگا، اور ایک عقل سے جہل حاصل ہوا العالم قدیم، وہاں تردد ہوگا. یہ تردد اور یہ اطمینان جو عوارض ہے یہ آپ کو بتلائے گا کہ یہ نظر صحیح ہے اور وہ نظر کیا ہے. یہ معنی ہے وَيُجَابْ بِأَنَّهُ يَتَمَيَّزُ بِالْعَوَارِضِ، علم جہل کی ممتاز ہوگا عوارض کے ساتھ. خود کہتے ہیں فَإِنَّ الْبَدَاهَةَ تَحْكُمُ، بداہت حاکم ہے عند النظر صحیح. جب انسان صحیح عقل کا استعمال کرے تو بداہت حاکم ہے کہ انه علم، اس سے جو حاصل نتیجہ ہے وہ علم ہے، جہل نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسرا سمونیہ اعتراض کرتے کہ یہ تو آپ نے نتیجے کا جواب دیا کہ ایک نتیجہ جب علم ہو وہ ممتاز ہے دوسری نتیجے سے جو جہل ہے. کس سے ممتاز ہونا؟ عوارض سے جو اطمینان قلبی. تو کہتے ہیں یہ تو مقصد ہے نتیجہ، یہ جو مبدا نظر ہے یہ کس سے معلوم ہوگا کہ العالم متغیر والمتغیر حادث. ایک نظر یہ ہے، ایک ہے العالم مستغن وکل مستغن قدیم، دوسرا نظر یہ ہے یہ جو مبدا ہے نتیجے کا اس میں ایک صحیح ہے ایک غلط ہے، اس کا معیار کیا؟ پہلے اعتراض کس پر تھا؟ نتیجہ پر کہ حاصل علم ہے یا جہل ہے. اس نے جواب دیا اطمینان قلبی، عوارض سے پتہ چلتا ہے. اب مبادی پر اعتراض کرتا ہے کہ وہ جو نظر شکل اول ہے وہ دو ہے، ایک مستغنین ہے اور ایک متغیرون ہے. وہاں ان کی اشکال سے معلوم ہوگا کہ العالم متغیرون کی نظر درست ہے یا العالم مستغنین کی نظر جو ہے وہ درست ہے. اقول وفیہ انہ بماذا یعلم، کس سے معلوم ہوگا انہ نظر صحیح، یہ نظر صحیح ہے. فإن الاحتمال، کیونکہ احتمال صحیح اور غلطی کا قائم ہے من المبادی، قیاس میں بھی، الی المقاطع اور نتائج میں بھی، مثلاً بمثلنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کا کسی نے جواب دیا ہے کہ جناب ایک نظر کلی ہے، عقلی کلی، ترتیب امورین معلوماتین لیتعدى الى، یہ نظر کلی ہے. اور ایک نظر جزئی ہے العالم متغیر والمتغیر، یہ نظر جزئی ہے. ٹھیک ہے، تو جناب نظر کلی کی صحت معلوم ہوتی ہے کیسے؟ کہ یہ جو متغیر ثابت ہے عالم کے لیے یہ حالت نفس الامری ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ بچہ تھا جوان ہوا، جوان تھا بوڑھا ہوا، زندہ تھا مر گیا. یہ نظر جزئی یہ بات بتاتی ہے کہ نظر کلی ترتیب امور معلومات یا مجھول ہے، وہ
صحیح ہے. تو آپ نے نظری کلی صحیح کو ممتاز بنائے، نظری کلی غلط سے کس کے ذریعہ؟ نظری. تو مصنف کہتے ہیں والحس لا يفيد الا علما جزيا وهو لا يكون كاتبا. یہ آپ کی زبان نے جو نظری جزی کو ترتیب دی ہے تو اس سے تو اس جزی کی صحت معلوم ہوگی، اور جزی کلی کے لیے کاتب نہیں بن سکتا. بات سمجھ میں آ بل الحق. اب صحیح جواب، صحیح جواب یہ کہ معترض نے کہا تھا کہ عقل سے علم حاصل نہیں، کیونکہ عقل سے کبھی علم حاصل ہوتا ہے جو حدوث عالم ہے، اور کبھی جہل حاصل ہوتا ہے جو قدم عالم ہے، اور جہل مثل العلم کہا تھا یا نہیں؟ کہتے یہ مماثلت غلط. علم یقین کا نام، علم اور یقین کیسے کہتے ہیں؟ اعتقاد جازم ثابت مطابق للواقع. جازم ظن نکالی، ظن جازم، اچھا ثابت تقلید نکالی، مطابق للواقع کس کو نکالیے؟ جہل کو. تو جہل تو خارج ہے یقین سے. آپ کیوں کہتے ہوا مثل العلم؟ یقین کا معنی ہے اعتقاد جازم ثابت جازمون کے ساتھ یقین سے کون نکل گئے؟ ظن. ثابتون کے ساتھ یقین سے کون نکل گیا؟ تقلید. مطابقون للواقعہ کے ساتھ یقین سے کون نکل گیا؟ تو جہل تو خارج ہے یقین سے، مبین ہے یقین کا. اب کہتے ہوئے مثل العلم، اس لیے کہتے ہیں والحق. حق یہ ہے منع التماثل، کہ ہم جہل کا تماثل علم کے ساتھ نہیں مانتے کما کو مذہب ہونا، بلکہ یہ دونوں متباینین ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ